کسی بھی زمانے میں ذخیرہ اندوزی کرنا حرام ہے۔ ذخیرہ اندوزی کہتے کسے ہیں کہ کچھ چیزوں کو جمع کر لینا اس نیت سے کہ اس میں قلت ہوگی اور پھر یہ مہنگی ہوگی تو پھر اسے بیچا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو سود کی طرح قرار دیا ہے۔ جو سود کا گناہ ہے اور جو سود کی برائی ہے، بالکل من و عن اس عمل کی وہی برائی ہے، کسی چیز کو روک کر مہنگا کر کے بیچنا۔ اگر اس لیے روکا گیا کہ کسی اور وقت میں یہ کام آئے گی تو یہ ایک اور بات ہے۔ جیسے ہمارے ہاں گندم، چاول، مختلف اناج سٹاک کیے جاتے ہیں، جمع کر کے گھروں میں بھی رکھے جاتے ہیں، گورنمنٹ کی سطح پر بھی جمع کیے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ محفوظ کر لیے جائیں اور آئندہ بتدریج اپنے اپنی ضرورت کے حساب سے وقتوں میں کام آئیں۔ وہ تو ظاہر بات ہے گناہ نہیں ہے، لیکن باقاعدہ یہ جو مصنوعی قلت پیدا کرنے کے لیے سٹاک کیا جاتا ہے یا مشکل معاملات میں، پریشانی اور کے حالات میں، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ مختلف چیزوں کو بہت سارا لے کر اس لیے جمع کیا گیا کہ انہیں مہنگا کر کے پھر بیچا جائے گا، یہ عمل بالکل سود ہے، سود ہے، سود ہے۔ اس کا گناہ وہی ہے جو سود کا گناہ ہے، یہ سود کے برابر ہے۔ خدا کے لیے اس سے بچیں، اپنے آپ کو عذاب الہی کے اس دور میں اور مزید عذاب کا مستحق نہ بنائیں۔ اور جانتے ہیں کہ سود کا عذاب کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سود کی برائی کو بیان فرمایا تو فرمایا اس کی سب سے کم برائی یہ ہے کہ وہ ماں کے ساتھ 70 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا لین دین کرنے والا مرنے سے پہلے اپنا عذاب دنیا میں ہی دیکھتا ہے، یعنی یہ وہ گناہ ہے جن کی سزا دنیا سے شروع ہوتی ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ اور پھر جن مہلک گناہوں کا حضور نے ذکر کیا، 7 گناہ فرمائے بڑی تباہ کن ہیں، بڑی ہلاکت میں ڈال دینے والے ہیں، ان 7 گناہوں میں بھی ایک سود کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گنا ہے۔ اب جب سود کی جو مذمت بیان کی جاتی ہے تو پھر جن چیزوں کو حضور نے سود کے مشابہ قرار دیا وہ سب کے سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے لوگوں، ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ دنیا، یہ دولت، بڑی دولت کمانے والوں کے بینک اس وقت بھرے پڑے ہیں اور وہ ہسپتالوں میں، قرنطینہ میں اور کس حالت میں تڑپ رہے ہیں۔ عبرت حاصل کرنی چاہیے، کیا ان کی دولت کام آ رہی کہ پڑی ہوئی دولتیں گل رہی ہیں؟ تو یہ حرام کا کمایا ہوا، سود کی طرح کا کمایا ہوا ذخیرہ اندوزی سے مال تمہارے کسی کام میں نہیں آئے گا۔ ایک ہی کام آئے گا، یہ کہ یہ تمہارے لیے خود عذاب بنے گا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف آیات میں بیان کیا گیا کہ پھر قیامت میں یا جہنم میں وہ مال ان کا عذاب بنا کر جب ان کے قریب لایا جائے گا تو کہا جائے گا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو وہی ہے جس کو تم جمع کرتے رہے ہو، جس کے لیے تم مختلف طریقے اپناتے رہے ہو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ایک پائی بھی اس طرح کے مال کی اپنے مال میں مت لائیے۔ اگر آپ کسی جگہ فری میں کوئی چیز تقسیم نہیں کر سکتے تو کم از کم ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگے داموں نہ بیچیے، یہ زیادتی ظلم نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے اور ذخیرہ اندوزی کے اس گھنونے عمل سے امت کو محفوظ فرمائے اور اس جرم سے ہمیں پاک فرمائے۔ اللہم آمین۔